بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا جيفة طالبها كلاب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا ملعون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ مختصر سی آیت شریفہ 21ویں پارے کی آیات ہیں. حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے بہت ہی عجیب چیز ارشاد فرمائی اس واسطے کہ اللہ پاک نے تو ہدایت بھیجی، فلاح و بہبود اپنے بندوں کے لیے دنیا میں نازل فرمائی تاکہ میرے بندے میری اطاعت کریں، فرما برداری کریں، بندگی کریں، اور آخرت میں میں ان کے لیے طرح طرح کے نعمتوں کے اسباب تیار کروں. حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دنیاوی حسن و جمال، زیب و زینت، فیشن، ان تمام چیزوں کے پیچھے پھرتے ہو. قرآن کریم میں ہے، فرمایا میں نے تمہارے لیے ایسی عورتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، آج تک اور تم سے پہلے کسی آدمی نے، کسی جن نے ان کو چھوہا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا. اور ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ میں نے جو تمہارے لیے جنت میں حوریں عورتیں تیار کی ہیں ان کی تخلیق بڑی عجیب ہے. یوں فرمایا اگر ایک حور دنیا میں تھوک دے ساری کائنات بے ہوش ہو جائے. اگر جنت کی حور مسکرا دے سورج کی روشنی باندھ پڑ جائے، چاند کی روشنی گھٹ جائے.
ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے جوتے کی تسمہ جو ہے وہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے. ابکارا کے لفظ ہے قرآن کریم میں. باکرا، نوجوان، عروبن، تمام چیزیں جوانی کی موجود. اور پھر کتنے مزے کی بات ہے کہ نہ ان کے کپڑے کا فکر، نہ وہ بیمار پڑے، نہ ڈاکٹر کو لانا، نہ فیس بھرنی، نہ دوا لانی، نہ کھانے کا فکر، نہ ناشتے کا فکر، نہ کپڑے کا فکر، نہ تیل کنگھی سرما سیاہی، کچھ بھی فکر نہیں. تو خداوند کریم نے فرمایا کہ دنیا کے مقابلے میں نے آخرت میں تمہارے لیے بڑا کچھ تیار کر رکھا ہے، تم اس کی زیب و زینت میں نہ الجھو. مگر چونکہ بندہ ہے بڑا گندا ہے اور مستقبل سے نا آشنا ہے، نا عاقبت اندیش ہے، یہ انجام کو سوچتا نہیں، سامنے والی چیز میں پڑتا ہے. جو چیز اسے دکھائی دے رہی ہو یہ اس پہ پڑتا ہے. اور اگر اتفاق ہے، دکھتا تو قرآن کریم بھی ہے، اللہ کا کلام بھی سامنے ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سامنے ہے، دین اسلام سارا سامنے ہے، مگر اس کی طرف نہیں جاتا بندہ. اس لیے قرآن کریم نے للکار کر آواز دی، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. اور لوگوں، دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، دنیا عارضی جگہ ہے، فانی جگہ ہے، ناپائیدار جگہ ہے، بالکل ناپائیدار ہے، نہ باقی رہنے والی ہے. تم سے پہلے ہزاروں آئے ہزاروں گئے، کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. آخرت باقی رہنے والا آخری گھر ہے، اگر تم جان لو تو اس کی جستجو میں رہو، اس کی آرزو میں رہو، اس کی تلاش میں اپنی زندگی کا معقول حصہ خرچ کرو. یہی وہ راز تھا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھا دیا تھا، اور انہوں نے سمجھ کر اس پہ ساری زندگی بسر کی. اعمال کی دنیا میں وہ لوگ سرخرو ہو کر آئیں گے. ہمارے یہاں تو صرف زبانی جمع خرچی اور کچھ بھی نہیں. چنانچہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ نقشہ کھینچ کر کے بتلایا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. قرآن کریم نے ایک مثال دی دنیا کی کہ لہلہاتی کھیتی ہو، سبزہ کھیتی ہو، مگر اسے کاٹ کے پھینک دو، وہ ہوا میں دھوپ میں سوکھ جائے گی، ہوا کا جھونکا آئے گا اس کو اڑا کے لے جائے گا. یعنی دنیا کی عارضی پن اتنا عارضی پنا ہے کہ اب اس کو کوئی ثبات دینے والا ہے ہی نہیں. اللہ اللہ کرنے والے لوگ، بزرگان دین رحمہم اللہ علیہ مجمعین، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اللہ میں گزار دی، انہوں نے ان تمام چیزوں کو سمجھا ہے. چنانچہ وہ مکان، وہ دکان، وہ لمبی چوڑی بلڈنگوں کے پیچھے کبھی نہیں پڑتے، بلکہ ان کا تو کہنا یہ ہے، اللہ والے کہتے ہیں کہ ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو. جب دن نکلے تو یہ خیال کرو کہ میرا یہ آخری دن ہے، کل کس کو آئے گی. اور فرمایا ہر رات کو آخری رات سمجھو. اور اگر دل اس پر جمتا نہیں، یقین نہیں کرتا، تو جو اماں فوت ہو گئی اسے یاد کر وہ کہاں گئی، جو ابا رخصت ہو گیا اسے یاد کر وہ کہاں گیا.
گھر والی دنیا سے رخصت ہو گئی، اسے یاد کر ساری زندگی کی رفیق حیات کس طرح پلہ جھاڑ کے چلی گئی۔ اگر وہ سب جا سکتے ہیں تو میرا تیرا یہ ٹھکانہ کیسے بن جائے گا؟ صبح نہیں شام، شام نہیں صبح، آج نہیں تو کل، یہ کام تو بھائی جان بننا ہی بننا ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے بار بار فرمایا آپس میں دوڑ لگی ہے مکانوں کی، آپس میں دوڑ لگی ہے دولت اکٹھا کرنے کی، دوڑ لگی ہوئی ہے مکان بڑے سے بڑے بنانے کی، بڑی سے بڑے گھر میں شادی کرنے کی، اور یہ دوڑ آج تک نہیں لوگوں نے لگائی کہ میں کروڑوں سال قبر کی زندگی جو بسر کروں گا اس کا میرے پاس کیا انتظام ہے۔ تانبے والی زمین ہو، سورج آسمان سے نکل کر سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے، اس وقت کے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ ایک بات یاد دلاؤں جو قرآن کریم آپ کو یاد دلانا چاہتا ہے، یہ جو دل میں ہے نا، اور جی ہم تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنے بڑے نبی کے امتیوں کو جہنم میں کون جانے دے گا بھائی؟ میں تجھے بتلاؤں، غلام ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، سامان بھی حضور کا، غلام بھی حضور کا، چاچی بھی حضور کی، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سامان بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اونٹنی اور ڈاچی بھی حضور کی ہے۔ سامان درست کر رہا تھا، سامان لاد رہا تھا، سامان ٹھیک کر رہا تھا، دشمن کی طرف سے تیر آیا، اس کے سینے میں لگا، وہ فوراً اسی وقت بیچارہ رخصت ہو گیا۔ صحابہ دوڑے، جنتی جنتی جنتی، غلام ہے کالی کملی والے کا، ہم تو نام کے ہیں نا، وہ اصلی غلام تھا حضور کا، اور سامان بھی حضور کا اٹھا رکھا تھا اس نے، اور حضور ہی کی اونٹلی پہ لاد رہا تھا۔ اندازہ لگا غلام بھی کالی کملی والے کا ہو، سامان بھی حضور کا ہو، لاچی بھی حضور کی ہو۔ صحابہ کہتے ہیں جنتی جنتی جنتی، آپ تشریف لے آئے، فرمایا ہوا فی النار، تو کس ملک میں رہتا ہے، کس دنیا میں رہتا ہے، کس دھن میں لگا رہتا ہے، کس مگن میں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ کالی کملی والے کا غلام ہے، کالی کملی والے کا سامان ہے، اونٹنی بھی حضور کی ہے جس پہ حضور سواری کرتے ہیں، سامان لاتا ہوا تیر لگا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سب کہتے ہیں جنتی جنتی، کالی کملی والے نے آ کے فرما دیا ہوا فی النار، جہنم میں گیا۔ سارے صحابہ حیران ہو گئے، کمال ہے، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، سامان بھی حضور کا ہو، سواری بھی حضور کی ہو، تیر بھی کافر نے مارا ہو، پھر بھی جہنمی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ سن اور ذرا اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے آپ سے پوچھی میرا تیرا کیا حال ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مال غنیمت میں سے جو ابھی تقسیم نہیں ہوا ہوگا، اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت آگ کی بن کر سارے بدن پہ لپٹ گئی۔ یہ بات نہیں کہ آج ہی اس نے یہ کام کیا ہے، نہ جانے کس جنگ کے موقع پہ کیا ہوگا۔ یوں ہی ضرورت ہوگی غنیمت کا مال جو کافر چھوڑ کے جہاد میں جنگ میں بھاگا کرتے تھے،
اسے اکٹھا کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا تھا اور پھر وہ حصے کے مطابق تقسیم ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ تقسیم سے پہلے اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی، ممکن ہے یہ سمجھ کر اٹھائی ہو کہ مجھے ضرورت ہے چادر کی، کہ چادر پڑی ہے اٹھا کے اوپر کر لی، کوئی بات نہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، یہ جوتے میں لگنے والا تسمہ لے کر آیا اور عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے اٹھا کر اپنی جوتی میں ڈال لیا تھا، یہ میں واپس کرنے آیا ہوں۔ فرمایا قیامت میں واپس کرنا، اس وقت میں ہرگز نہیں لوں گا۔ یہ جو ہم رات دن دغا بازی، فریب بازی، جھوٹ بولنا، بدماشی کرنا اور اپنے آپ کو لین لاڈ بنانے کی جو فکر لگی ہوئی ہے، اس کا ذرا انجام تو دیکھنا، بنے گا کیا؟ پہرے داری مقدر میں آ جاتی ہے، آگے کچھ نہیں ہوتا۔ اور وہ کتنی ملعون شے ہوگی جس کے بارے میں خود ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا الدنیا جیفتن طالبھا کلاب، فرمایا دنیا مردود ہے، دنیا کے طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے۔ یہ کیوں فرمایا آپ نے کہ کتے کی طرح؟ جانور اور بھی تو تھے، اور جانوروں کی مثال نہیں دی اور جانوروں کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا، کیا بات ہے کتے کے بارے میں کیوں فرمایا؟ علماء کرام نے کتے کی کئی خصلتیں لکھی ہیں۔ پہلی خصلت تو یہ لکھی ہے کہ یہ جو کتا ہے مالک کا بھی وفادار ہے، مکان والے کا وفادار ہے، پالنے والے کا وفادار ہے، جو کھلائے پلائے اس کا وفادار ہے، اپنی برادری کا بڑا غدار ہے۔ کتے کو دیکھ کر کتا بڑا جلدی گھراتا اور بھونکتا ہے۔ وہ ایک بات بھی ہے، لطیفہ بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن کتا لاہور میں کتوں نے دیکھا کہ نیا ہے، انہوں نے کہا بھی تو کہاں سے آیا؟ کہ دلی سے۔ کہ کم چلا تھا؟ کہ صبح ہی۔ انہوں نے کہا جھوٹ نہ بول، دن کے دن کیسے آ گیا؟ وہ کہنے لگا میں اپنی مرضی سے تھوڑے ہی آیا ہوں، 10-20 میل تک جہاں سے گزرانا وہ کتے میرے پیچھے لگے، برادری کی مہربانی سے آیا ہوں، میرے پیر ہی نہیں لگنے دیے کسی نے، مجھے تو 20 میل پہنچا کے گئے۔ تو سب سے بڑی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے فرمان کی اندر حکمت ہے، علماء نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کتے کی یہ عادت ہے کہ اپنے کو دیکھ کر کے بھونکے گا اور غیر کو دیکھ کے جھکے گا۔ آج ہماری یہی عادت ہے، کافر کے مقابلے میں لے جاؤ جھک جائے گا، یہودی کے مقابلے میں جھک جائے گا، عیسائی کے مقابلے میں جھک جائے گا، مشرک کے مقابلے میں جھک جائے گا، اپنے مسلمان کے سامنے ہر وقت اکڑا رہے گا۔ گویا وہی کتے والی خصلت آ گئی۔ اور دوسری خصلت علماء کرام نے لکھی ہے کہ کتے کی یہ عادت ہے، اسی لیے تو حضور نے ملعون فرمایا دنیا کو اور طلب کرنے والے کو کتا فرمایا۔ مثلا کسی کی گائے بھینس مر جائے، اب کتے کا اتنا بڑا پیٹ تو نہیں ہوتا کہ وہ ساری کھا جائے مردار، مگر بدبخت کی یہ عادت ہوتی ہے پیٹ بھر کے بھی وہیں بیٹھا رہے گا ساری رات، کوئی اور نہ آ کے کھا جائے، کوئی اور نہ آ کے کھا جائے، پہرا دیتا ہے مردار کا۔ اس لیے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی نے دنیا کو طلب کرنا شروع کر دیا، کتے والی خصلتیں ساری اس میں آ جائے گی۔ چنانچہ آج بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھو، جس کاروبار کا ان کو پتہ چلے گا نا اس میں اچھا پروفٹ ہے، اس میں اچھی کمائی ہے،
اسی کے متعلق ساری رات سوچیں گے اور صبح جا کر کے دوڑ لگائیں گے. قناعت نہیں رہتی، صبر نہیں رہتا، ضبط نہیں رہتا. میرے علم میں ہے ایسے ایسے لوگ کہ ایک لڑکا ہے اور دکانوں کی فکر پڑی ہوئی ہے 8 کی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جھگڑے کا زمانہ ہے، اور یہ بھی پتا کہ ملازم کما کے نہیں دیتے اس زمانے میں، پھر بھی نیت نہیں بھرتی، پیٹ نہیں بھرتا، تسلی نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، طبیعت میں یہ بات آنے کے لیے تیار نہیں کہ بس بہت ہے، اللہ اسی پر گزارا کر دے گا. تو دوسری خصلت کتے کی یہ فرمائی کہ وہ ساری رات بیٹھ کے پہرا دیتا ہے. اور تیسری خصلت کتے کے علماء کرام نے یہ لکھی کہ کتے کو پتا ہے کہ یہ مردار جو ہے میرے سے تو مہینہ بھی ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا مردار ہے، اتنی بڑی بھینس ہے، اتنی بڑی گائے ہے مردار کہ میرے سے مہینے میں ختم نہیں ہوگا، مگر پھر بھی جو بھی کتا ادھر کو آئے گا بھاگ کے آ کر اس کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرے گا تاکہ میں اکیلا کھاؤں، دوسرا نہ کھاوے. چنانچہ آج دنیا دار میں یہی خصلت ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے پوری دنیا مر جائے میں اکیلا زندہ رہوں، پوری دنیا بھوکی مرے میں پیٹ بھر کے کھاؤں، پوری دنیا ننگی پھرے میں کپڑوں میں رہوں، غرض ہے کہ ساری دنیا میرے سامنے ذلیل ہو. اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلیٰ کا اس ناپائیدار دنیا کے طلبگار نہ بنو، اس کے پیچھے نہ لگو، اس کی جستجو نہ کرو، اس کے طلبگار نہ بنو، اس کی ہر وقت تمنا نہ کیا کرو، آرزو نہ کیا کرو. علماء کرام نے اہل اللہ نے اس کو ٹھوکر ماری، ان کی پاس مڑ مڑ کے آئی. اللہ والوں کی باتیں نرالی. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کا جو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. کسی آدمی نے آ کر کے پیش کیا کہ حضرت یہ روپیہ ہے، فرمایا میں تو نہیں لیتا. وہ جاتا ہوا جوتیوں میں رکھ کے چلا گیا. جب حضرت جوتی پہننے لگے تو روپے معلوم ہوئے. ساتھ والے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب جو ان کے پیچھے پھرتے ہیں ان سے تو یہ بھاگتے ہیں، اور جو ان روپے کو، دنیا کو، دولت کو دھکے مارتا ہے اس کی جوتیوں میں آ کے پڑتے ہیں، جوتیوں میں آ کے پڑتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، بڑا امیر سیٹھ آدمی تھا، روپیہ بڑا کافی لایا، اور مولانا کو کہنے لگا کہ مجھے مرید بنا لو. حضرت نے فرمایا کہ میں مرید جلدی سے نہیں کیا کرتا، میرے ساتھ خط و خطابت رکھو، میرا عقیدہ معلوم کرو، مسلک دیکھو، میری کتابیں پڑھو چند دن، پھر آنا، پھر میں مرید کروں گا. یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا ان کی کھوپڑی بڑی عجیب ہوتی ہے. اٹھتا ہوا کہنے لگا کہ اچھا مولوی صاحب پھر نہ مرید بلاؤ، یہ اتنے روپیہ لایا تھا تجھے دینے کے لیے، ایسا مرید نہیں آئے گا جو اتنا روپیہ دے، ایسا مرید نہیں ملے گا جو اتنا روپیہ دے. تو اگر تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فوراً فرما دیا جا چلا جا، تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنے روپے پہ تھوک دے. مجھے کہتا ہے کہ ایسا مرید نہیں ملے گا، تو بھی چلتا چل، پھرتا چل، تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنی بھاری رقم پہ تھوک دے. اور یہ تو اب آ کر کے غدر مچ گیا نا کہ پیر بھی، فقیر بھی، امیر بھی، غریب بھی، عالم بھی، مولوی بھی، حاجی بھی، غیر حاجی بھی، سارے کے سارے ایک ہی لائن میں لگ گئے ہیں. ورنہ ایسے ایسے بے تمام لوگ آئے، بے تمام لوگ آئے کہ انہوں نے دنیا پر لعنت نہیں بھیجی.
خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین مدینہ منورہ حضور کی حیات میں حضرت حفصہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ جو ہماری مائیں تھی مومنوں کی، مسلمانوں کی، حضور کی گھر والی، سب نے مشورہ کیا، اور کیسے مشورہ نہ کرتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کئی مرتبہ کئی مہینے تک ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا خوراک کے طور پر، ایک کھجور کا دانہ خوراک دیکھو پیغمبر کی گھر والیوں کی، اتنا ہی اللہ نے دیا ہے، ایک کھجور کا دانہ، ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی رج کے نہیں۔ یہ سب نے یہ مشورہ کیا کہ اب تو فتوحات اچھی بڑھ گئی ہے، مدینے کے لوگ اچھے خاصے اب کھاتے پیتے ہیں، ہم تنگی کب تک گزاریں گے؟ اندازہ لگا ہماری ماں نے کہ کھجور کے 24 گھنٹے گزار دیے، اور یہاں گھڑی گھڑی فروٹ کھانا، اور یہ وہ کھا کے بھی اپنے آپ کو یوں نہیں کہتے کہ ہم نے کھایا ہے۔ پانی بھی چھٹی کا نہیں، کھجور بھی پوری نہیں، ایک کھجور کا دانہ ایک مائی کو۔ اور ایسا وقت بھی آیا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں جنگ کے موقع پہ جو ریشن تقسیم کیا، ایک کھجور کا دانہ جس میں 3 صحابے شریک کر دیے، اس کو تینوں بانٹ کے کھا لینا۔ ایک کھجور کا دانہ، آخر وہ کھجوریں کوئی منوں کی تو تھی نہیں، اس کو تم کہو گے پہلے زمانے میں شاید کھجور بھی کتنی بڑی ہوگی۔ ہو جنگ کا موقع، لڑائی، کفر کا مقابلہ، اور ریشن کو دیکھ محمد کے غلاموں کا، ایک کھجور کا دانہ 3 آدمی، اور انہوں نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یار لڑنے کے لیے تو ہمیں لے آتے ہیں، کچھ کھانے کو بھی تو دے بھائی۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ 3 آدمی جو کھجور میں شامل ہوتے تھے، آخری آدمی کے پاس ذرا سا گدا پچھلی کو لگا ہوا ہوتا تھا، وہ اس کے حصے میں آ جاتی تھی، وہ منہ میں رکھ کر چوسنے لگا۔ برابر والے نے پوچھا کیا بات ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا چوس رہا ہے؟ چاہے گٹھلی نظر آ گئی اور وہ رحمت والا ہاتھ نہیں دیکھا۔ بات یوں چلی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ، حضرت حفصہ، ان حضرات نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لا کر مطالبے کی صورت پیش کر دی، کچھ کھانا بڑھاؤ۔ کیوں بھئی یہ کوئی کفر تو نہیں کہ کوئی ملازم یا اولاد یا بیوی یہ کہے کہ دیکھو میرا پیٹ نہیں بھرتا، اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا۔ پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، مومنوں کی اماں ہیں، اور بھوک کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرمایا تم نے میرا پیٹ نہیں بھرتا، اور اب تو تیری حالت اچھی ہے، کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا۔ پیغمبر کی گھر والیاں ہیں، مومنوں کی اماں ہیں، اور بھوک کا یہ عالم ہے، اور اگر عرض کر دیا
تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. فرمایا تم نے کیوں تمنا کی دنیا کی، کیوں آرزو کی، کیوں حسرت کی؟ اتنے ناراض ہوئے کہ تمام گھروں میں جانا چھوڑ دیا، علیحدہ ہو بیٹھے. اب کب دل میں یہ نہ سوچ لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کیا، ایمان کی ربطی نہیں رہنے کی. آپ اور میں کیا جانے برا کیا ہوتا ہے، اچھا کیا ہوتا ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس رہ کر کے بھی، میرے گھر میں رہ کے بھی، جن کی جھولیوں میں میں سوتا ہوں، جو میرے بستر میں رہتی ہوں، جن کی گود میں میں ہوں اور قرآن آتا ہو، یہ آپ بھی کھانے کے پیچھے. پہلے تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے، اس لیے قرآن کریم نے آواز دی قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی میری اطاعت ہو گئی، اور جس نے میرے نبی سے منہ پھیرا اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا. ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے بتائے ہوئے کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈا، تلاش کیا، نولیہ ما تولا، ہم بھی اس کو پرے کو دھکا دے دیں گے. ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے ناراض ہو گئے. تم نے کیوں مطالبہ کیا روٹی کا، کیوں مطالبہ کیا کپڑے کا کہ اس میں فراخی ہونی چاہیے، اور جب رسول ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو گیا. اب یہ معمولی عورتیں تو تھی نہیں جن کے بارے میں ان کی ماں لڑنے آتی، ان کے باپ لڑنے آتے، روٹ منیوے ہوتے، ان کے وارث روٹھا کر گھر بٹھاتے. واجبہ اگر کھانے کی بات کرتی تو اکڑ کے بیٹھ گئے ہو. اللہ پاک نے آواز دی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. کیا دھمکی دی ہے پروردگار عالم نے، کتنی زبردست دھمکی ہے، ڈانٹ ہے. کوئی لحاظ نہیں اس بات کا کہ یہ سیدہ حفصہ ہے، فاروق اعظم کی بیٹی ہے، یہ عائشہ صدیقہ ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بہن ہے، یہ فلاں کی گھر وال. اس بات کا لحاظ نہیں کیا. اللہ پاک نے فرمایا بات سنو، اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم بھوکے مر گئے، ہم پیاسے مر گئے، ہمارے پاس کپڑا پورا نہیں ہے، تو یوں فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. احد پہاڑ جو ہے اتنا سونا میں تمہیں دے دیتا ہوں. پیغمبر کی گھر والیوں کو خدا فرما رہے ہیں اتنا سونا میں دے دیتا ہوں اور تمہیں اسے اپنے ساتھ رکھو، اس کے مالک بن جاؤ. پر ایک بات یاد رکھو، تمہیں میرا محبوب نہیں ملے گا، طلاق لینی پڑے گی، میرے محبوب سے تمہیں الگ ہونا پڑے گا. وہ بستر نہیں ملے گا جس بستر میں قرآن اترتا ہے، وہ گھر نہیں ملے گا جس گھر کی غلامی جبریل کرتا ہے.
اب نعوذ باللہ وہ دنیا دار تو تھی نہیں. تمام کے تمام نے مشورہ آپس میں کرنا شروع کر دیا. اب کیا کیا جائے؟ تمام کے تمام نے عرض کر دیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سے پوچھا. اللہ پاک نے فرمایا اور میرے محبوب کتنی وفادار ہے یہ. تمام کے تمام نے عرض کر دیا یہ کھجور کا ایک دانہ بھی بند کر دو, یہ پانی کا ایک پیالہ بھی بند کر دو, یہ جو کچھ ملتا ہے اسے بھی ختم کر دو, پر کالی کملی والے تیرا دامن چھوڑنے کو ہم تیار نہیں. اور معافی طلب کی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے یہ بات میں نے عرض کی کہ ہم لوگ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے, یوں بھی آدمی کما سکتا ہے, یوں بھی آدمی دھن دولت اکٹھا کر سکتا ہے. ارے 3 قسمیں ہیں مال کی. علماء کرام نے لکھا کہ جنت کے دروازے پہ 3 سطریں لکھی ہوئی ملیں گی. وہی تو دیکھے گا جو جنت کے دروازے پہ جائے گا, اور جس کو جنت کی ہوائی نصیب نہیں ہونی وہ ادھر لینے کیا جائے گا, اور کون آنے دے ادھر اسے بھائی. وہ ان کی تو جب پٹائی ہوگی مار پڑے گی, آواز آئے گی حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. جہنم کا دروغہ ہی کہے گا, فرشتے کہیں گے کہ تمہیں شرم نہیں آئی, تم کہاں آئے ہو؟ تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر, اتنے اولو العزم نبی کا امتی ہو کر, اتنے بڑے محبوب پیغمبر کا امتی ہو کر جہنم میں آیا, تجھے شرم نہیں آئی؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم. او میاں قرآن نہیں سنا؟ کبھی نہیں آیت سنی, اللہ کا پیغام نہیں سنا تھا؟ آج دنیا یہود کی ریس کرتی ہے, عیسائیوں کی ریس کرتے ہیں. اگر وہ ریس بھی نہیں ہو ملتی, وہ باتیں بھی ہم میں نہیں جو ان میں ہو, انہوں نے آج پکڑی ہے. اور کسی نے بتلایا کہ ایک آدمی نے انگریزوں کے ملک میں کافی دن کمایا, اور کما کما کر کے ایک انگریز کے پاس جمع کرتا رہا کہ جب میں اپنے وطن جاؤں گا تو تجھ سے وصول کر لوں گا. سال کمایا, 2-4 سال کمایا, اس کے بعد واپسی کا ارادہ ہوا تو اس انگریز سے کہا کہ میری امانت وہ واپس لا میرے پیسے. انگریز بے ایمان ہو گیا, کہنے لگا کون سے پیسے؟ کہ میں تیرے پاس جمع کر رکھے تھے کہ میں تو تجھے پہچانتا بھی نہیں. اس نے بڑا سمجھایا کہ دیکھو میں نے پردیس کاٹا ہے, بیوی بچوں سے دور رہا ہوں, بڑی دقت اٹھائی ہے, تکلیف برداشت کی ہے, میری رقم دے دے. انہوں نے کہا میرے پاس آئی نہیں, مجھے تو نے دی ہی نہیں. اس نے بڑی کوشش کی, اس کے ملنے والوں کو بھی لایا, چھوٹے بڑوں سے بھی کہا, مگر وہ نہ ماننا انگریز. تو اس کو کسی نے ایک طریقہ بتایا کہ تو گرجے میں چلا جا, وہاں جو پادری ہے, یعنی انگریزوں کی مسجد کو گرجا کہتے ہیں, اور ان کا جو مولوی ہے اسے پادری کہتے ہیں. تو پادری سے جا کے کہو, وہ تیری سفارش کرے گا تو یہ انگریز پیسے دے دے گا. یہ بیچارہ مزدور وہاں گیا اور جا کر کے اس کو داستان سنائی اور بتایا کہ بھی میرے پیسے اور دیتا نہیں ہے, میں نے بڑا کہا مگر پیسے نہیں دیتا. اس نے ایک پرچہ لکھا اور بند کر کے لفافے میں مہر لگا کے دے دیا کہ یہ لے کے جاؤ اس کے پاس جس سے پیسے لینے تھے. اس کو جا کے دیا, اس نے کھولا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ 1 گھنٹے کے بعد آ کے ساری رقم لے جائیے. 1 گھنٹے کے بعد آ کر ساری رقم لے جانا.
अब वो मजदूर कहने लगा कि मुझे तो बता दे इसमें क्या लिख दिया कि तू तो अकड़ा बैठा था, मैंने सारे जतन करे, तेरी मिन्नत की, तेरी खुशामद की, तुझे समझाया, औरों से भी कहलवाया, इस रुक्के को देख करके बड़ा जल्दी तैयार होगा देने के लिए, इसमें क्या लिखा है? कहने लगा इसमें यह लिखा है कि तू मुसलमान कब से बन गया, तू मुसलमान कब से हो गया, ये तो मुसलमानों का काम है लेके ना देना, मैं तो तुझे पक्का ईसाई समझता हूं, तू मुझे लिखकर जवाब दे या इसकी रकम अदा कर कि तू मुसलमान कब से बन गया। जो दूसरे का माल खाकर अब इनकार करता तो मैंने देना ही नहीं। हमें सुबह पड़ता है कि तू मुसलमान बन गया, अगर अंग्रेज होता ये बात कभी ना करता। चुनाचे आज तेरी दवा का एतबार नहीं, तेरे बनाए हुए पैकिंग का एतबार नहीं, तेरी कोई चीज बंद की हुई का एतबार नहीं। कलमा पढ़ने वाले और सोने साई दे उम्मती, तेरे हाथ की बनी हुई चीज 4 आने में नहीं कोई खरीदता, अंग्रेज के हाथ की बनाई हुई चीज 10 रुपए में खरीद लेता है। काफिर का यकीन है, तेरा यकीन नहीं, क्यों, क्या वजह है? इसलिए कि तू दुनिया के पीछे लग गया, तूने कब्र भुलाई, तूने हशर भुलाया, तूने पुलसरात भुलाई, तूने मौत भुलाई, तूने बड़े छोटों को जनाजे भुलाए, तूने कब्रिस्तान में जाके कभी देखा नहीं कि कितने लोग थे आबाद थे आज बर्बाद हुए पड़े। तो हम लोग अपनी कितने दिन की जिंदगी है किस कदर हराम खोरी कर रहे हैं लोग, जिसकी इंतहा नहीं। मुलाजिम बाद नहीं आता, मजदूर बाद नहीं आता, मौलवी बाद नहीं आता, अगर जहां तक उसकी चलती है वो भी करता है। फौज वाले परेड करते हैं सुबह को, पुलिस वाले परेड करते हैं सुबह को, मौलवी परेड करते हैं रमजान शरीफ में शाम को इफ्तार के वक्त। रोजा खुलने से पहले कभी देखा तो करो मौलवियों की चाल कैसे भागते हैं। पकौड़ों की प्लेट हुजरे में रख के गया, फिर एक बच्ची आ गई हलवा लेके, फिर भागा, फिर दूसरी आ गई सवई लेके। न उसे ये याद रहता मुझे रोजा लगा हुआ है, न बैठ के दुआ याद मांगना, न पढ़ना, तो वो लेफ्ट राइट करते करते ही रोजा खुल जाता है। तमाशा देखा गए हम कहां। और अगर ये यकीन हो जाए कि मुझे अल्लाह पाक ने जो खिलाना है वो मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अब मुंह से तो आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, पर अंदर से यकीन कोई नहीं। अंदर से यकीन बने ना फिर बात बनती है असल में। दिल की गहराइयों में ये बात पैदा हो फिर ये बात बनती है। नखतुल यमन एक अरबी दरस की किताब है, मदारिस में पढ़ाई जाती है। हमने भी बचपन में पढ़ी थी, उसमें एक वाक्या लिखा था कि एक आदमी पहाड़ की एक गार में रहता था, अल्लाह अल्लाह किया करता था, इबादत किया करता था, शब्बेदार आदमी था, वही रहता था। जन्नत से खाना आता था, वो खाया करता था। एक मरतबा 3 दिन तक न मिला, नहीं आया, अल्लाह मियां ने आजमा लिया। बस नीचे उतरा और बस्ती में आया और सवाल कर दिया एक घर पे कि अल्लाह नाम पे रोटी दो। उन्होंने 3 रोटियां दे दी। ये लेके चला कि काफी है 3 रोटियां तो। जिस घर से रोटी मिली थी उन्हीं का कुत्ता पीछे लग गया फकीर के, और करीब था कि उसे काट खाए। आप इतने समझा 2 रोटी काफी है, 1 रोटी फेंक दूं, ये उसमें लग जाएगा, कुत्ता उसमें मशगूल हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। उन्होंने रोटी फेंक दी, कुत्ते ने रोटी खा ली और 1 रोटी खा करके फिर पीछे पीछे लग लिया। आप इतने सोचा एक ही काफी है, फाड़ ना खाए काट ना खाए कुत्ता। दूसरी फेंक दी, कुत्ता दूसरी रोटी खा करके फिर आबिद के पीछे आ लगा।
آپ نے سوچا وہ ایسی روٹی سے تو یوں ہی بھلے، یہ پیچھے لگ گیا کتا کاٹ کھانے کو، وہ تیسری بھی پھینک دی، کتا تیسری کھا کر کے پھر پیچھے پیچھے۔ اب عابد کو غصہ لگا اور عربی زبان میں کہنے لگا مادی ملحیا، وہ بغیرت کمینے، شرم کر، جس مکان کی چوکھٹ پہ تو پڑا رہتا ہے، 3 روٹیاں دی تھی انہوں نے مجھے، تینوں کھا لی پھر میرے پیچھے، میں نے تجھے تینوں ڈال دی، وہ تینوں کی تینوں کھا کر پھر میرے پیچھے لگا ہوا ہے، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو یوں لکھا تھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو زبان دی اور کہنے لگا بیٹھ کے فیصلہ کرو، تم بے غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں، فیصلہ کرو بیٹھ کے۔ اور کتا کہنے لگا رب مالک، رب کائنات کی قسم ہے، بعد مرتبہ اس چوکٹ پہ جس پہ میں پڑا ہوں 8 دن تک ٹکڑا نہیں ملتا، پر مجھ سے قسم لے لے کس در کے سوا کبھی دوسرا دروازہ جا کے نہیں دیکھا، اور میں تو پھر بھی کتا ہوں، جناب تو عابد ہیں، ان پہ آ کے ماتھا رگڑا، خود میں کمینہ ہوں یا تو کمینہ؟ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ہوشیار، دانا، بینا، بڑا چلاک، چست سمجھ کر کام کر رہے ہیں، حالانکہ چلاکی وہاں کسی کی نہیں چلتی۔ جو خدائی نظام ہے اس میں چلاکی نہیں، عاجزی تو کام دیتی ہے، چلاکی کام نہیں دیتی۔ کتنا بڑا جرم ہو، کتنا ہی بڑا عظیم گناہ ہو، عاجزی کر، مالک کو رحم آئے گا، ترس آئے گا۔ چنانچہ واقعات کی دنیا میں آج بات کر رہا ہوں، لکھا ہے کہ ایک آدمی کی موت آنے لگی، اسے کچھ احساس ہوا کہ میری موت قریب ہے، رو پڑا، رویا اور کہنے لگا لوگوں میری آٹا لاؤ، آٹا لاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا کرے آٹے کا، کیا کرے گا؟ کہنے لگا میری داڑھی پہ آٹا مل دو۔ نوجوان آدمی تھا، کہنے لگا میری داڑھی پہ آٹا مل دو، سفید کر دو اسے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک سفید داڑھی والے سے حیا کرتا ہے، میری سفید داڑھی کر دو، شاید میرا کام بن جائے، رب العالمین میری داڑھی کا لحاظ کر کے مجھے معاف کر دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا بتا کیا گزری؟ کہنے لگا بنایا تو میں نے ہیلا تھا پر کام آ گیا، بنایا تو میں نے ہیلا وسیلہ تھا پر کام آ گیا۔ کیسے؟ کہ اللہ پاک نے یوں فرما دیا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو نے کیا تو ہیلا پر کیا تو مجھ سے ڈر کے ہے، کیا تو میرا خوف کھا کر، کیا تو مجھ سے ڈر کر، کیا تو میرے سامنے جھک کر، یا میں نے تیرا ہیلا ہی قبول کر لیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہوشیاری میں قدم نہ رکھو، اپنے آپ کو جوان چلاک نہ بناؤ، عاجزی کر، وہ رب ہے تو بندہ ہے، وہ مالک ہے تو مملوک ہے، وہ چاہے تو کھلائے، وہ چاہے تو نہ کھانے دے۔ ہم نے بڑے بڑوں کو بھوکے مرتے دیکھا، بھوکا مرنے کا یہ مطلب نہیں کہ غریب ہو جائے گا، گھر میں دھن دولت، کھانا پینا، پھل فروٹ، گوشت سب کچھ ہے، مگر ڈاکٹریا تو نہ جائے گا۔ اب رو رہا ہے، گھر والی وہ کہتا ہے اتنا سا ٹکڑا دے دے، انہوں نے کہا نہیں اور سب کچھ ملے گا، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا میں مر رہا ہوں کہ مر، کئی لوگ یوں ہی مر جاتے ہیں۔ تو جس کو خدا نے بھوکا رکھ کے مارنا ہے وہ ہر حال میں بھوکا مرے گا، اور جس کو پروردگار عالم نے قرآن نورانی موت دینی ہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا
جس کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، جس کو ہم نے اپنی زندگی کا حاصل بنایا ہوا ہے، جس کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، ساری زندگی کا مطمع نظر بنایا ہوا ہے، یہ وہ دنیا ہے جس کو قرآن کہتا ہے الا لہو و لعب، یہ کھیل اور تماشا ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے، نہ تماشا رہے گا نہ تماشے والے رہیں گے۔ فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت باقی رہنے والی ہے، اس کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، اس کا نظام سارا باقی رہنے والا ہے، اس لیے اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو آخرت کا فکر نصیب فرمائے، اور یہ دعا ہر وقت کیا کرو، یا اللہ مرتے وقت کسی کا لینا دینا ہمارے ذمہ نہ رہے، اور تمنا بھی کرو، اس کی کوشش بھی کرو، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه وبررة الكرام۔ الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اس شہر سے ایک لڑکی علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہداروں میں جمعہ پڑھنے آتی ہے، بتا رہی تھی کوئی مائی بیمار ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ یہ قاری عبدالاول صاحب، ان کی دادی کو بھی تکلیف ہے، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اور قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے دادے کے لیے دعا کرو، اللہ کرے بخشش ہو جائے۔ یا اللہ جتنے بھی قبروں میں چلے گئے، میرے والدین، تمہارے عزیز رشتہ دار، میرے رشتہ دار، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین تمام مخلوق کا بھلا فرما، ساری امت کی بخشش فرما، یا اللہ خدمت گزاروں کا بھلا فرما، ساری کائنات کو اپنے فضل و کرم سے معافی عطا فرما، سب کو اپنی مہربانی سے نواز دے، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یہ یاسین ہے، سبزی منڈی میں کام کرتا ہے، سب سے کہہ رہا ہے کہ دعا کرو اللہ سب کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ آنکو جاوید لڑکا کہتا ہے میرے لیے بھی دعا کرو، اللہ پاک اس کے بھی کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، یا اللہ اچھے اخلاق والا بنا، یا اللہ کسی کے دیندار نہ رہے، ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، فتنہ پردازوں سے بچا، یا اللہ دین و دنیا میں عافیت عطا فرما، سکون عطا فرما۔ ہاں جتنے لوگوں نے حج کی درخواست دی، اللہ تعالیٰ سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، یا اللہ سب کی جھولیاں بھر دے۔ یہ شیخ محمد افضل صاحب ہیں ہمارے پرانے ملنے والوں میں سے، ان کی والدہ کو بھی تکلیف ہے، یا اللہ شفا کاملہ عطا فرما، عاجلہ عطا فرما، یا اللہ تمام مسلمان یا دوسرے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، یا اللہ اطمینان اور سکون عطا فرما، یا اللہ زندگی کو اچھا سکون والا بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ قال الله تعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا،
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به. صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید 29واں سپارہ، پہلی سورت سورہ ملک، اس کی دوسری آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ اللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، یہ دنیا جو ہے، دنیا یا یوں کہیے گا کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے، یہ انسان کے لیے اللہ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اور یہاں پر جو انسان جس حالت میں بھی ہے، گویا اللہ کی طرف سے اس کا امتحان ہو رہا ہے۔ اب اللہ پاک انسان کا امتحان جو لیتے ہیں اس کے دو انداز ہیں بھائی۔ کہیں پر فرمایا نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، یعنی ایک شر کا لفظ ہے اور دوسرے نمبر پر خیر کا لفظ ہے۔ کسی کو دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم تمہیں حسنات کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے اور سیئات کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے۔ گویا پہلی آیت میں جس کو خیر کہا اسی کو یہاں پر حسنات کہا، جس کو اس آیت میں شر کہا اسی کو یہاں پر جو ہے وہ سیئات کہا گیا ہے۔ اگر ایک انسان دنیا میں صحت مند ہے، اللہ نے اس کو صحت بھی خوب عطا فرمائی، بنگلے بھی خوب عطا فرمائے، گاڑیاں بھی خوب عطا فرمائی، بینک بیلنس بھی خوب عطا فرمایا، اور خوشیوں کے لمحات بھی خوب عطا کیے، دنیاوی نعمتوں کی فراوانی اللہ پاک نے اس انسان کو عطا کی ہے، تو گویا اس انسان کا بھی امتحان لیا جا رہا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر یہ انسان شکر کتنا کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نعمتیں عطا فرمائے بھائی، اور وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، تو اس کا مطلب وہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اور آخرت کے اندر فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اس کے بدلے میں ہم تمہیں آخرت کے اندر وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ جس کا تم دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اور دوسرے نمبر پر اگر ایک انسان جو ہے وہ جب بھی دیکھو ہر وقت اس پر بیماریوں کے یلغار ہیں، کبھی خود بیمار ہو رہا ہے، کبھی اولاد بیمار ہو رہی ہے، کبھی محترمہ بیمار ہو رہی ہے، اور تنگ دستی کا عالم ہے، پریشانیوں کا عالم ہے یہاں پر، تو گویا اس انسان کا بھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ امتحان لیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان پر یہ جو آنے والے حالات ہیں، تنگ دستی کے، فقر و فاقہ کے، بیماریوں کے، مصائب کے، پریشانیوں کے، کہ یہ آنے والے حالات پر انسان کیا کرتا ہے۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ صبر کرے بھائی، تو اس کا مطلب وہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اگر ایک انسان پریشانی، مصائب، بیماریوں کی یلغار، ان حالات کے اندر صبر نہیں کر رہا بلکہ جزا سزا کر رہا ہے، اور اللہ معاف فرمائے کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے، برادری کے سامنے، عزیز و اقربا کے ہاں، رشتہ داروں کے ہاں، مارکیٹ کے اندر چلے گئے تو وہاں پر، دکان کے اندر چلے گئے تو وہاں پر خدا کے بارے میں گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا بیماری کے لیے خدا کو ہمارا ہی خاندان اور ہمارا ہی گھر جو ہے وہ نظر آیا اور کوئی نہیں۔ اس نوعیت کی باتیں جو ہے وہ یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں بھائی، یہ بڑی جو ہے وہ خطرناک باتیں ہیں۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ اگر کسی کے اوپر اس نوعیت کے جو ہے وہ حالات آ جائیں تو اس انسان کو صبر کرنا چاہیے، اس انسان کو جو ہے وہ یہاں پر صبر کرنا چاہیے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا یہ ہمارے لیے دارالامتحان ہے، یہ